صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجیے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة. اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اور اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، 12 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ، استغفر، استغفر استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله. درود پاک پر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی آج کے اس عظیم دن میں جس کی نسبت خصوصی خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، اور آج آپ کا عظیم دن ہے. دعا ہے کہ رب العالمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آپ کے صدقہ وسیلہ سے، اور جو آپ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت تھی، اس کا صدقہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام
سے عشق و وفا کرنے کی توفیق و نعمت عطا فرمائے، اور آپ کے صدقہ وسیلہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے روشن و منور فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہماری قبر کو اور ہماری آخرت کو قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی بڑی شان تھی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا مقام ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا کمنزلتہما ساعہ، یعنی اس وقت جو مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، وہی مقام و مرتبہ آپ کو حیات میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل تھا۔ یعنی اس وقت آپ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما ہیں، اور آپ کو جو قربت اور آپ کو جو نسبت نبی پاک علیہ السلام سے جو مقام اس وقت حاصل ہے، زندگی میں بھی یہی مقام و مرتبہ آپ کو حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو شخص جو ہیں، یہ جنت کے جو ادھیر عمر افراد ہیں، یعنی وہ افراد جو دنیا میں بڑی عمر کے ہوں گے لیکن جنت میں تو سب نوجوان ہوں گے، تو یہ دو افراد جو ہیں شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان لوگوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے بے حد عشق و وفا، اور نبی علیہ السلام کا ہر موقع پر آپ نے دین کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ نازعات سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ سورہ نازعات یہ مکی صورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 79 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 46 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو سختی سے جانوں کو کھینچتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم ہے کہ جو سختی سے جانوں کو کھینچتے ہیں، کہ جو کافر ہوتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا، تو اس کی جان اس طرح نکالی جاتی ہے گویا کہ ایک درخت کے اوپر جو ہے وہ کانٹے دار درخت کے اوپر کپڑے کو پھینک دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، اس طرح اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ اور مومن جو ہے اس کی جان جو ہے وہ اس طرح نکالی جاتی ہے کہ دودھ میں سے جس طرح بال نکالا جاتا ہے یا مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، اس طرح آسانی کے ساتھ اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ اور مومن کے لیے جو ہے اس کی موت یہ ایک تحفہ بن کر آتی ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاری ہوتی ہے، جو اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو وہ تو جب اس کے پاس جب موت آتی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ اپنے عزیزوں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری تدفین میں اب تاخیر نہیں کرو، رب العالمین نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو سختی سے جانوں کو کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، اور ان کی جو نرمی سے جانیں نکالتے ہیں، یعنی مومنوں کی جانیں نرمی سے نکالتے ہیں وہ فرشتے، ان کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ والسابحات سبحا، اور ان کی قسم جو آسانی سے
جانوں کو اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی مومنوں کی جو روحیں ہیں ان کو آسانی کے ساتھ وہ اوپر لے کر جاتے ہیں، اور مومنوں کی جو تمام روحیں ہیں وہ اعلیٰ علیین میں جمع کی جاتی ہیں۔ اعلیٰ علیین یہ ایک جگہ ہے جہاں پر مومنوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور کافر جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کو 7 زمین نیچے جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے۔ فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھ کر اپنے کاموں کو وہ پہنچتے ہیں، یعنی جو فرشتوں کے اپنے کام ہیں وہ اپنے کاموں کو وہ پھر پہنچ جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر وہ کاموں کی تدبیریں کرتے ہیں، یعنی رب العالمین نے فرشتوں کے ذمے جو ہیں وہ کام لگائے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتے جو ہیں وہ تقدیر لکھنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے جو ہیں وہ جانوں کے نکالنے پر مقرر ہیں، بعض جو ہیں وہ بارش برساتے ہیں۔ تو رب العالمین نے ہر ایک کا کام جو ہے مقرر کیا ہوا ہے کہ بعض ایسے ہیں جو اگر سجدے میں ہیں تو تا صبح قیامت وہ سجدے میں ہی رہیں گے، جو بعض ایسے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، کہ جیسے خانہ کعبہ جو ہے ہم اس کا طواف کرتے ہیں، اسی کے عین اوپر بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے جو ہیں اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرشتوں کے بھی کام کو مقرر فرما دیا ہے۔ فالمدبرات امرا، پھر کاموں کی تدبیریں کرتے ہیں۔ ان 5 قسم کو ارشاد فرمانے کے بعد رب العالمین کیا فرما رہا ہے یوم ترجف الراجفہ، کہ کافروں پر اس تھر تھرانے والی قیامت کا عذاب ضرور ہوگا، کہ جب تھر تھرانے والی آ جائے گی یعنی قیامت وہ آ جائے گی تو کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ رب العالمین اگر ایک مرتبہ بھی فرما دیتا تو کافی تھا، لیکن 5 قسم ارشاد فرمانے کے بعد رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت یہ ضرور واقع ہوگی اور جو ہے کافر اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی پھر دوسری سور جو ہے وہ پھونک دی جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، یعنی جو ہے دل جو ہے اس دن جو ہے حلق کو آ رہے ہوں گے اور وہ اس طرح دھڑک رہے ہوں گے، اور لوگوں کی آنکھیں کیسی ہو جائیں گی۔ فرمایا ابصارها خاشعہ، اس دن وہ آنکھیں اوپر نہیں اٹھا سکیں گے، یعنی قیامت کا وہ ہولناک منظر ہوگا کہ وہ پھر اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکیں گے۔ یقولون، کافر کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کہ ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ اے کافروں، جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا تو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ رب العالمین نے پیدا کیا، تو وہ ذات جو تمہارا جس وقت وجود ہی نہیں ہے وہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کہ کیا ہم جب گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کافر یہ کہتے ہیں قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ بولے یوں ہمارا پلٹنا جو ہے بہت نقصان دہ ہوگا، یعنی کافر مذاق کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اگر ہم اٹھائے گئے تو یہ تو بہت نقصان دہ ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ قیامت اور موت کیا ہے؟ یہ تو بس ایک جھڑکی ہے، انسان جو ہے ایک لمحے میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جبھی وہ کھلے میدان میں آ جائیں گے، یعنی جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو انسانوں کو ان کی قبر سے نکالا جائے گا۔ جب انسان قبر سے نکلیں گے تو فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ اسی وقت وہ کھلے میدان میں آ پڑیں گے، سارے کے سارے جو ہے وہ کھلے میدان میں یوم محشر میں وہ آ جائیں گے، کہ جب انسان جو ہے وہ قبر سے نکالا جائے گا تو وہ پریشان ہوگا کہ اب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا گیا ہے، اب ہمارا حساب ہونا ہے۔ تو جو نیک انسان ہوگا، جو اللہ والا ہوگا، وہ قبر سے جب اٹھے گا تو دیکھے گا کہ سامنے سے ایک نور والی سواری وہ آ رہی ہے، تو وہ کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں،
آج تو مجھ پر سوار ہو جا، میں تجھے سوار کر کے تجھے میدان محشر تک لے جاؤں گا۔ اور جو کافر ہوگا اور گناہگار ہوگا تو ایک بوجھ بن کے اس کے اعمال جو ہے اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے کہ نہ وہ خود چل سکے گا، وہ پھر اس کے اوپر مزید یہ بوجھ بھی لاد دیا جائے گا کہ وہ لے کر میدان محشر کی طرف چلے گا۔ تو فرمایا کہ جب دوسری سور پھونک دی جائے گی، پھر ہڈیوں میں دوبارہ گوشت چڑھنا شروع ہو جائے گا، سارے کے سارے انسان پھر پیدا کر دیے جائیں گے، سارے جانور بھی خود پیدا کر دیے جائیں گے۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سارے میدان میں جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے۔ کیسا وہ ہولناک منظر ہوگا، ذرا سوچے تو صحیح کہ آج ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، صبح اٹھتے ساتھ ہی رات کو سونے تک نہ جانے ہم کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کسی کو جھوٹ بول دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے پیسوں کو ناحق تلف کر دیا، کہیں ناپ تول میں کمی کر دی۔ تو ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ دنیا کی زندگی ہم کس طرح گزار رہے ہیں کہ بروز قیامت انسان جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو آج جو ہے سورج جو ہے کئی لاکھوں میل ہم سے دور ہے، اس وقت سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یعنی ایک نیزہ جو ہوتا ہے وہ فاصلہ اور اس کے بعد تھوڑا اور، یعنی سوا نیزے پر اس وقت سورج ہوگا کتنی، اور زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی، اور انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں پسینے کے مارے اپنے گناہوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، یہ حالت ہوگی۔ تو آج ہم سوچے تو صحیح کہ آج ہم اپنی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگوں، آؤ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تم نے جو بھی گناہ کیے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ آؤ رب العالمین کی بارگاہ میں سچے دل سے اتنا کہہ دو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ رب العالمین کی رحمت یہ بہت وسیع ہے، رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو رب العالمین جو ہے اس کے گناہوں کو وہ تو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کو معاف کرنا تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے گناہوں کو پھر نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ قیامت کے مناظر یہ بتا کر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ انسان تو کتنی عمر گزارنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ بروز قیامت آگے انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا کہ انسان یہ کہے گا کہ ہم تو دنیا میں صرف ایک شام یا شام کا کچھ حصہ رہے ہیں، اتنی بھی ہماری زندگی نہیں تھی، باقی سب کے سب وہ آخرت ہے۔ تو آئیے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہمیں قیامت کے بارے میں جو مناظر بتا رہا ہے، یہ مناظر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اے انسان تو اپنی آخرت کی فکر کر لے، تو گناہوں سے باز آ جا، رب العالمین کی رحمت کی طرف آ جا۔ رب العالمین کی رحمت تجھے دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گی۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے محبوب کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہ آئی؟ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، اور جو ہے یہ انسان یہ کافر یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان لا کر جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب انہیں کو تبلیغ فرماتے تو یہ سامنے سے آپ کا مذاق اڑاتے کافر، تو نبی پاک علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوتے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو رب العالمین نے تسلی ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اے محبوب آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہی سلوک کیا، آپ پریشان نہ ہوں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہ آئی؟ فرمایا اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب انہوں نے اپنے رب کو وادی مقدس طویٰ، وادی طویٰ میں
آپ نے ندا فرمائی، یعنی یہ جو مقدس وادی ہے یہ شام میں واقع ہے، اور وہاں پر جا کر آپ نے اپنے رب کو ندا دی۔ آپ کو کیا حکم ارشاد ہوا؟ حکم ارشاد ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جائیے، انه طغى، کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف روانہ کیا گیا کہ اسے اسلام کی دعوت دیجیے اور اسے دین سمجھائیے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیے۔ فقل، تو آپ اس سے کہیے، هل لك الى ان تزکا، کہ تجھے رغبت اس طرف ہے کہ تو ستھرا ہو جائے، یعنی تجھے اس طرف شوق ہے کہ تو گناہوں سے پاکیزہ ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے، یعنی میں تجھے ایسی راہ بتاؤں تجھے تیرے رب کی طرف کہ تو ڈر جائے، یہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، تجھے خوف خدا ہو جائے، میں تجھے اس کی طرف راہ دوں، ہدایت دوں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، یعنی اسے ید بیضا دکھایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جب اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ کے نیچے دبا دیتے پھر اسے نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کا عصا مبارک تھا، اور بھی بہت سی نشانیاں معجزے آپ کو دیے گئے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزے دکھائے تو کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے ان معجزوں کو جھٹلا دیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ وَعَصَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے لگا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پیٹھ پھیر لی اور یہ اپنی سازشوں میں لگ گیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، تو پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو پکارا، لوگوں کو جمع کیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا، یعنی جادوگروں کو اس نے جمع کیا اور جادو کا ایک مقابلہ کروایا۔ اس نے جادو کا مقابلہ اس لیے کروایا، یہ اس کی ایک سازش تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ سمجھ گیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن غرور و تکبر و اپنی ضد میں آ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو اس نے جادو کا مقابلہ اس لیے رکھا کہ اگر جادو کا میں مقابلہ رکھوں گا، لوگ جمع ہوں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر جیت گئے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک مقابلہ تھا جادوگروں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جادوگر معاذ اللہ وہ شو کرنا چاہتا تھا، کہ اگر وہ ہار گئے تو لوگ کہیں گے کہ فرعون جو ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ جو ہے رب ہے۔ تو اس کی یہ سازش تھی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت بھی جاتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو جادو کا مقابلہ تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، فرعون یہ نعوذ باللہ من ذالک کہنے لگا۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی اللہ نے اسے دنیا کا عذاب بھی دیا اور آخرت کا عذاب بھی دیا کہ آج لوگوں کے سامنے یہ عبرت بنا ہوا ہے، اور بروز حشر بھی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ان کے واقعے میں ضرور نشانی ہے، ضرور عبرت ہے اس کے لیے، لمن یخشی، جو ڈرتا ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ غرور و تکبر کرتا تھا تو اس کا کیا انجام ہوا۔ اگلی رکوع میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تم جو ہے تمہارا جو ہے وہ بنانا وہ زیادہ مشکل تھا، أَمِ السَّمَاءُ، یا آسمان کا بناہا، اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا، یعنی اے انسان جس طرح تجھے رب العالمین نے پیدا کیا تو تجھ سے زیادہ مشکل جو ہے وہ آسمان کو پیدا کرنا ہے، کہ بغیر پلر کی اتنی بڑی چھت کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ مشکل جو ہے وہ انسان کی نسبت سے ہے، انسان اپنے اعتبار سے اس کو مشکل سمجھتا ہے، لیکن رب العالمین کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، وہ تو فرمائے کن ہو جا فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو سمجھایا گیا
کہ رب العالمین نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا، تو کیا اس کو دیکھ کر بھی تو ایمان نہیں لاتا؟ رفع سمکہا فسواہا، پھر اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے ٹھیک کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر رات کو اندھیرا کیا کہ رات میں رب العالمین نے اندھیرا کر دیا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر دن میں جو ہے اس کو چمکا دیا۔ یعنی یہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ رات بھی اس نے بنائی، دن بھی اس نے بنایا۔ کئی برس جب سے آسمان اور زمین بنائے گئے، دن اور رات بنائے گئے، وہی نظام چلا آ رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آج رات 5 منٹ لیٹ آئی ہے، آج دن 10 منٹ لیٹ آیا ہے، بلکہ وہی نظام، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ رب العالمین اس نظام کو چلا رہا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس کے بعد اس نے زمین کو پھیلا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین کو پھیلایا، پھر اس کے بعد اس سے پانی کو نکالا۔ زمین میں پانی بہایا، یعنی بادل برسائے تو وہ زمین جو ہے وہ لے لہاتی ہو گئی، کھیتیاں اس میں اگائیں۔ ومرعاها، اور اس میں سے انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے اس میں سے چارہ نکالا اور انسانوں کے لیے اناج نکالا۔ پھر رب العالمین اپنی کس نعمت کے بارے میں فرما رہا ہے، والجبال ارساها، پھر پہاڑوں کو زمین پر جما دیا۔ یعنی جس طرح کسی چیز کو روکنے کے لیے کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں، اسی طرح زمین کو روکنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا، پہاڑ اس میں جما دیے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور زمین جو ہے وہ اس میں ایک خطرناک زلزلہ آئے گا، وہ سارے مردے جو ہے وہ اٹھا دیے جائیں گے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے یعنی جانوروں کے لیے اس میں فائدہ ہے کہ زمین تمہارے لیے اناج اگاتی ہے جس سے تم اناج کھاتے ہو۔ تو اے انسان ذرا سوچ تو صحیح کہ اگر زمین اناج اگانا بند کر دے تو وہ اناج کہاں سے لائے گا؟ تو زمین کو چیرتا چلا جا، کھودتا چلا جا، اس میں سے کبھی اناج نہیں نکل سکتا، بلکہ رب العالمین ایک دانے سے جو ہے وہ کئی بالیوں کو، کئی گندم کو اگا دیتا ہے۔ تو اگر رب العالمین جو ہے وہ اناج کو اگانا بند کر دے تو اناج کہاں سے حاصل کرے گا؟ رب العالمین جو ہے وہ پانی برسانا بند کر دے تو پانی کہاں سے حاصل کرے گا؟ تو فرمایا کہ اس زمین میں اے انسان تمہارے لیے بھی کھانا ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی کھانا ہے، کہ رب العالمین نے کیسا نظام رکھا ہے کہ اناج جو ہے اس کی جو مین چیز ہوتی ہے اس کو انسان کھا لیتا ہے، اور جو اس کی بھوسی ہوتی ہے، جو کچرا ہوتا ہے، وہ جانوروں کی غذا ہوتا ہے۔ یہ رب العالمین نے کیسا نظام رکھا ہے! اگر اصل اناج ہی سارے جانور کھا جائیں تو انسان بھوسی کیسے کھائے گا؟ تو رب العالمین نے ہر ایک کی غذا کو مقرر فرمایا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت ہے، یعنی بروز قیامت جب واقع ہو جائے گی جو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر انسان یاد کرے گا بروز حشر، بروز قیامت یہ یاد کرے گا کہ قبر سے اٹھنے کے بعد کہ میں نے کون سے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں، کون سے بد اعمال کیے ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، یعنی بروز حشر وہ جہنم جو ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی، اور جو ہے جہنم لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو وہ جس نے سرکشی کی، یعنی دنیا کی زندگی میں وہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور جو ہے دنیا کی زندگی میں گناہ کرتا رہا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، رب العالمین ہم سب کو آخرت کو فوقیت دینے پر کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اس کا انجام کیا ہوگا جو دنیا کو فوقیت دیتا ہے؟
فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو پھر جہنم ہی اس شخص کا ٹھکانہ ہے، جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ اور جہنم کا عذاب یہ کتنا سخت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو پوری دنیا جو ہے اس کی تپش سے ریزہ ریزہ ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے، اس قدر اس کا جہنم کا عذاب سخت ہے۔ نہ جانے کتنی لاکھوں کروڑوں بیڑیوں کے اندر رب العالمین نے اس کو لپیٹ کر رکھا ہے، روک کر رکھا ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب کبھی عذاب کی آیتوں کا بیان ہوتا ہے اس کے فوراً بعد رب العالمین کی رحمت کی آیتوں کا بیان ہوتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک طرف عذاب کی آیتوں کو بیان ہے، پھر فوراً رحمت کی آیتوں کا بیان ہے، تو پتہ یہ چلا کہ بعد میں رحمت کی آیتوں کا بیان کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ سبقت لے جاتی ہے، کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے، رب العالمین کی بارگاہ کی طرف آ جائے تو رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ اس کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ تو فرمایا اب رحمت کی آیت کا بیان ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اسے اس بات کی فکر ہوئی، اس بات کا اسے خوف ہوا کہ آج میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو میں کل اپنے رب کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا، میں کیا جواب دوں گا۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ آج میں فلاں کا دل دکھا رہا ہوں، آج میں فلاں کا مال کھا رہا ہوں، آج جو ہے میں حق تلفی کر رہا ہوں۔ حقوق اللہ تو اللہ رب العالمین چلے معاف کر دے گا، اس کی رحمت ہے، لیکن حقوق العباد تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہونا۔ تو آج میں اتنے گناہ کر رہا ہوں تو میں کل بروز قیامت رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ جب اسے یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے تو پھر رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک نوجوان تھا، بڑا نیک شخص تھا، بڑا نیکوکار تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مسجد میں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا، نمازیں ادا کرتا رہتا، نوافل پڑھتا رہتا۔ تو ایک مرتبہ اس کی نظر جو ہے وہ کسی غیر محرم پر پڑ گئی اور اس نے جو ہے وہ صرف ایک قدم یا دو قدم جو ہے گناہ کی طرف بڑھایا ہے۔ جب اس نے ایک قدم اور دو قدم بڑھایا ہے تو اسے اس پر خدا کا خوف طاری ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف طاری ہوا اور اس نے ایک چیخ ماری ہے اور اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکل گئی ہے۔ تو کئی روز گزر گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نیک بخت نوجوان نظر نہیں آتا مسجد میں۔ تو کسی نے بتایا حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا، یہ معاملہ تھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ جب اس کی قبر پہ لے گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز دی، اے نوجوان، ہم نے تو رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین سے یہ سنا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو رب العالمین کی بارگاہ میں سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو رب العالمین نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی رب العالمین نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ نیک شخص نوجوان تھا، تو فرمایا جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور کیا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، نفسانی خواہشات کو روک دیا، اس پر قابو پا لیا۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑھاپے میں تو انسان عبادت کرتا ہے، اچھی بات ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کرنی چاہیے، بڑھاپے سے پہلے بھی عبادت کرنی چاہیے، لیکن زیادہ تر رجحان جو ہیں وہ لوگوں کا کہ جب ان کی عمر گزر جاتی ہے پھر لوگ مسجدوں کی طرف آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نوجوان ہوتا ہے اور نوجوانی کے عالم میں وہ رب العالمین کے حضور عبادت کرتا ہے
یعنی بڑھاپے میں تو وہ فارغ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، وہ مسجد میں آ جاتا ہے. ہاں نوجوان جو ہے وہ اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے اور اسے نہ پاؤں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ اسے جو ہے اور کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کے لیے مسجد میں آتا ہے. اور جو ہے اس کے کئی کام بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ٹائم نکال کر مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور گر گراتا ہے. تو نوجوانی کے عالم میں جب وہ عبادت کرتا ہے تو رب العالمین، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس نوجوان کو رب العالمین 70 صدیقوں کے مطابق جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی وہ نوجوان، کیونکہ جب وہ نوجوانی کے عالم میں اللہ سے ڈرتا ہے تو رب العالمین اسے پہلے سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی کامل ہے کہ کوئی شخص اگر نوجوان ہے، عبادت کرتا ہے، اور عبادت کرتے 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 وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، تو جب اس کے سفید بال آ جاتے ہیں تو رب العالمین کی رحمت یہ پکار اٹھتی ہے کہ اب یہ ایسا شخص ہے کہ جو عبادت نوجوانی کے عالم سے عبادت کر رہا ہے، میرے حضور آ رہا ہے، میرے گھر میں مسجد میں آتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور عبادت کرتے کرتے اسے اتنا عرصہ ہو گیا کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو کوئی عذاب دوں. یہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے. اور کوئی شخص اگر نوجوانی کے عالم میں عبادت کرتا ہے اور عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اب وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتا کہ مثال کے طور پر اس کو عذر ہے، وہ اب مسجد تک نہیں آ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر میں ہی نماز پڑھنے کا ثواب مسجد کے مطابق عطا فرما دیتا ہے. تو یہ رب العالمین کی رحمت ہے. تو فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر وہ انسان جس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے کہ رب العالمین اسے جنت کے باغات عطا فرمائے گا. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق اے کافروں. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے. إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ تو اسی کو ڈراتے ہیں کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جب قیامت کا دن واقع ہوگا تو جو کافر ہوں گے، گناہگار ہوں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم جو ہے دنیا میں وہ ایک شام رہے یا شام کا کچھ حصہ رہے. یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تھی. حدیث پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آج اپنی دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، تو یہ غور تو کرے کہ میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہوں. تو حدیث پاک میں کیا مثال ارشاد فرمائی کہ انسان اگر سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالے اور ایک انگلی نکالے تو ہاتھ میں تری رہ جاتی ہے، وہ دنیا ہے، باقی سمندر پورا آخرت ہے. تو سمجھدار اور کامیاب انسان وہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، جو قلیل و دھوکے کی فانی دنیا ہے، اس میں گزارا کرتے ہوئے، اس میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو رب العالمین اس پر اپنی خاص رحمتیں و برکتیں عطا فرماتا. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سورہ عبس یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے، 80، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے. اس میں 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک نابینا صحابی تھے.
آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ آپ نابینا تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت کافروں کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو جہل، عتبہ اور شیبہ ان لوگوں کو اسلام کا پیغام دے رہے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ چاہت تھی کہ زیادہ سے زیادہ کافر جو ہیں وہ اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں اور دوزخ سے بچ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام انہیں جو ہے کامل توجہ کے ساتھ انہیں جو ہے وہ دعوت اسلام دے رہے تھے۔ تو اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بار بار آواز دے رہے تھے، کیونکہ آپ نابینا تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ کافروں کو وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار پکارنا یہ ناگوار گزرا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت یہ تھی نا کہ یہ کافر بھی اسلام لے آئیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور آپ تشریف لے گئے اپنے گھر کی طرف۔ تو یہ آیہ مبارکہ یہ نازل ہوئی، وہ کیا ہوئی؟ عبس و تولا، کہ آپ نے ان سے منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، اس پر کہ ایک نابینا صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ اور بھی زیادہ پاکیزہ ہو۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو ہیں نابینا صحابی ہیں، محبوب آپ کے غلام ہیں، آپ ان پر زیادہ بھی توجہ دیں، اور کیونکہ یہ زیادہ جو ہیں وہ سترے ہیں۔ او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر وہ کافروں کو تبلیغ فرما رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ تو پھر آپ پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ان آیہ مبارکہ کا نزول ہوا، تو ایک شخص جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سورہ مبارکہ پڑھتا تھا، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی نسبت کی وجہ سے اس مقصد سے وہ یہ بار بار سورت پڑھا کرتا تھا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے گستاخی کی مقصد سے یہ سورت پڑھتا ہے، تو آپ نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اما من استغنی، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، فانت لہ تصدی، تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یعنی یہ کافر جو ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ پر کچھ ضیاء نہیں کہ آپ جو ہیں کہ وہ لوگ ستھرا نہ ہوں، یعنی اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو اس میں انہی کا فائدہ ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس میں انہی کا نقصان ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال وہ شخص جو اے محبوب جو آپ کی بارگاہ میں بڑے ناز سے حاضر ہوتا ہے، کہ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، بڑے فخر سے بڑے ناز سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دوڑتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعظیم فرماتے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو۔ کلا، یوں نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو سمجھانا ہے، یعنی کافروں کو بھی سمجھانا ہے اور مسلمانوں کو بھی سمجھانا ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ پیغام عام ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ فمن شاء ذکر، اب جو چاہے تو اس سے نصیحت قبول کرے اور اسے یاد کرے۔ فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں میں کہ جو عزت والے ہیں، یعنی جو عزت والے صحیفوں میں لکھا گیا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، بلندی والے پاکی والے کی طرف سے، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ بلندی والے اور پاکی والے کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَا،
ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے ہیں کرام بررہ، جن کے ہاتھ برکت والے ہیں، کرم والے ہیں، یعنی فرشتوں کے ہاتھوں سے لوح محفوظ میں یہ قرآن مجید فرقان حمید لکھا ہوا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان مارا جائے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے، کہ انسان اپنے رب کی کتنی ناشکری کرتا ہے۔ ذرا وہ غور تو کرے کہ انسان کو رب العالمین نے کتنی نعمتیں بن مانگی عطا فرمائی ہیں، کہ ایک آنکھ ہی کی نعمت کو اگر دیکھا جائے تو اگر انسان کی آنکھ اگر چلی جائے تو ذرا سوچے تو صحیح اس انسان کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے۔ تو رب العالمین کی یہ صرف ایک نعمت ہے آنکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جو رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو رب العالمین جو ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ من ای شیء خلقا، کہ من ای شیء اسی کا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ کہ انسان آج یہ غرور و تکبر کرتا ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی، ہم نے فلاں چیز کر لی، اتنی بڑی بڑی طویل عمارتیں قائم کر لی اور ہم نے جو ہے بڑے کام کر لیے۔ تو اے انسان بتا تو صحیح کہ تجھے یہ ذہن اور یہ دماغ کس نے عطا کیا؟ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو کیا تھا؟ انسان کی حقیقت فرمائی، من نطفتن، تو ایک پانی کی بوند تھا، ناپاک بوند تھا، خلقہ فقدرہ، تجھے رب العالمین نے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اپنے اندازے پر رکھا، یعنی تیری کتنی پیاری صورت اس نے بنائی ہے کہ اگر تو سوچ تو صحیح کہ اگر انسان کے جو چہرہ ہے اس کو رب العالمین نے کتنا حسین بنایا ہے، اور وہی انسان کی ناک ہے، انسان کے چہرے میں ناک ہے، وہی دو آنکھیں ہیں، وہی ایک منہ ہے، لیکن ہر انسان کے چہرے پر یہی اعضاء ہیں، لیکن ہر انسان کی صورت ہی دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنا حسین پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر سوچا جائے کہ انسان جو ہے اس کی اگر ناک نہ ہو تو اس کا چہرہ کتنا بدصورت لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اسے اس کے لیے راستے کو آسان کیا کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے جسم پہ تو لباس میں نہیں ہوتا، تو رب العالمین جو ہے اسے اس کے لیے راستوں کو آسان کرتا ہے، اسے دنیا میں رزق عطا فرماتا ہے، اور رب العالمین اسے دنیا میں بے شمار پھر نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کے لیے راستوں کو آسان کرتا ہے، پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، یعنی انسان کو پیدا کیا، پھر اسے موت دے کر اسے قبر میں رکھوایا، اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن گزر جاتے ہیں، 4 ماہ گزر جاتے ہیں، یہ سب کا سب لکھ دیا جاتا ہے کہ جب کب یہ دنیا میں آئے گا، یہ کتنا رزق کھائے گا، یہ کب دنیا سے جائے گا، سب کا سب جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کہاں پر اس کی تدفین ہوگی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا، یعنی پھر جب رب العالمین چاہے گا اسے قیامت کے دن جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے گا، باہر نکالے گا۔ کلا، ہاں کیوں نہیں، لما یقضی ما امرا، کہ جب وہ وقت آ جائے گا، جب وہ وقت آ جائے گا کہ جو اس نے اب تک پورا نہیں کیا، یعنی جو حکم اس کو دیا گیا وہ حکم اس نے اب تک پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر انسان دیکھے تو صحیح کہ اپنے کھانے کی طرف، انسان اپنے کھانے کی طرف غور تو کرے کہ رب العالمین نے اسے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، کہ یہ کھانا جو ہے وہ کس طرح اس کے پاس پہنچا ہے۔ پہلے کھیتی باڑی ہوئی ہوگی، پھر اس کے بعد کئی پروسیس سے یہ گزرا ہوگا، اس کے سامنے پھر وہ کھانا حاضر ہوتا ہے، تو یہ رب العالمین کا کرم ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پھر ہم نے اسے اچھی طرح پانی ڈالا، زمین پر پانی ڈالا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو خوب چیڑا، یعنی پوری کھیتی باڑی کا جو پروسیس ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا، ارشاد فرمایا گیا
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناج کو اگا دیا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور کو اگا دیا اور چارے کو اگا دیا۔ یعنی ذرا غور تو کریں کہ ایک ہی زمین ہے، کہیں پر پھل نکل رہے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ ٹماٹر اگ رہا ہے، کہیں پیاز اگ رہی ہے، زمین ایک ہی ہے، کھیتی باڑی ایک ہی طرح کی جاتی ہے، لیکن یہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ الگ الگ طرح کے جو ہے وہ پھل اور سبزیاں وہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اگر ایک پھل کے اوپر غور کریں کہ ایک پھل کا ذائقہ دوسرے پھل کے ذائقے سے کتنا مختلف ہے، بلکہ ایک ہی پھل کے اندر کئی قسمیں آتی ہیں، ہر ایک قسم کا ذائقہ جو ہے وہ دوسری قسم سے کتنا مختلف ہے، تو رب العالمین اسے پیدا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ناریل جو ہے وہ کتنی اونچائی پر ہوتا ہے اور کتنی سخت چیز کے اندر اس کا پانی ہوتا ہے، تو اتنی سخت چیز کے اندر پانی کو پیدا کر دینا یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس نے اس میں اناج کو پیدا کیا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور کو پیدا کیے، چارے کو پیدا کیا، وَزَيْتُونًا، اور زیتون کو پیدا کیا۔ زیتون یہ جنت کا پھل ہے، کتنا پیارا پھل ہے کہ انسان اگر زیتون کو کثرت سے استعمال کرتا ہے تو آج کل جو یہ کولیسٹرول کی بیماری جو عام ہے، تو یہ زیتون جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کولیسٹرول کو ختم کر دیتا ہے، کولیسٹرول کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ وَنَخْلًا، اور کھجور کو پیدا کیا کہ کھجور جو ہے وہ کتنے باریک غلاف کے اندر ہوتی ہے۔ پھر ہر ایک پھل کو جو ہے اس کی سیفٹی کے لیے رب العالمین نے غلاف عطا کیا۔ یعنی اگر ہم کیلے کو دیکھیں تو اگر کیلا جو ہے اس کے اندر کا جو مادہ ہوتا ہے کتنا نرم ہوتا ہے، اور یہ کیلا جو ہے کئی دور میلوں سے یہاں کراچی پہنچتا ہے۔ اگر سوچا جائے کہ اندرون سندھ سے، پنجاب سے جو کیلا یہاں پر آتا ہے، اگر اس کے اوپر غلاف نہ ہو تو یہ ہم تک اتنی آسانی کے ساتھ اور اس حالت میں، اس پوزیشن میں ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ رب العالمین نے اس کے اوپر کس طرح غلاف چڑھایا ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ یہ ہم تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب نعمتیں ہیں۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغیچے رب العالمین نے پیدا کیے۔ وفاکہۃ وابا، اور میوے پیدا کیے اور گھاس کو پیدا کیا۔ یہ کیوں پیدا کیا؟ متاعا لکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے رب العالمین نے پیدا کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی کان کو پھاڑ دینے والی، یعنی جو دوسری سور پھونکی جائے گی، نفخہ ثانیہ، اس کا بیان ہے کہ وہ انسان کو بہرا کر دے گی، اتنی سخت آواز ہوگی۔ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ جب وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی چنگار آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، پھر اس دن قیامت کے دن کیا عالم ہوگا کہ جب وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی دوسری سور پھونکی جائے گی تو اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ آج جو سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے انسان کا وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن بروز قیامت جو ہے وہ اس کی ماں بھی جو ہے اس سے بھاگے گی، یعنی دور ہو جائے گی، اور سب کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور انسان سے اس کی ماں اور اس کا باپ بھی بھاگیں گے، دور ہو جائیں گے کہ آج کے دن تمہارے اعمال کا بدلہ تمہارے اوپر، میرے اعمال کا بدلہ میرے اوپر۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اس کی بیوی بھی اس سے دور ہو جائے گی، اس کی اولادیں بھی، اس کی بیٹیاں بھی اس سے دور ہو جائیں گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے، یعنی اس دن ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی، ہر ایک سوچے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا اعمال کیے ہیں۔ اب دنیا میں جو ہے جو جس نے اعمال کیے ہوں گے، پھر اس دن دو گروہ بن جائیں گے۔ پہلا گروہ جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گروہ کے ساتھ اٹھائے، وہ پہلا گروہ جو ہوگا بروز قیامت، وہ کون ہوں گے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، یعنی ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، یعنی سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر عبادت کا نور ہوگا،
ان کے چہرے جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے اس طرح چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنس رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو تکلیفیں جھیلی تھیں، آج رب العالمین نے ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال جس کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے وہ دوسروں کو سنا رہا ہوگا کہ آج اگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی بچے کا اگر اچھا رزلٹ آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماموں کو، اپنے چاچو کو وہ میں یہ رزلٹ جو ہے وہ دکھاؤں۔ کیونکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا ایک اچھا رزلٹ آیا ہے، اچھے اعمال ہیں۔ تو بروز قیامت بھی انسان کا جب نامہ اعمال اچھے ہوں گے تو وہ اپنے نامہ اعمال پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنا رہا ہوگا۔ اور دوسرا گروہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، کہ بعض چہرے ایسے ہوں گے ان کے چہروں پر غبار پڑی ہوئی ہوگی، کالے ہو رہے ہوں گے۔ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، یعنی کالے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہ وہی ہیں جو کافر بدکار ہوں گے، یعنی جنہوں نے دنیا میں اسلام سے منہ پھیرا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے رب العالمین ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور ہمیں جو اپنے پیارے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو روشن چہرے والوں ہیں، بروز قیامت ہمیں ان کا دامن عطا فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ تکویر یہ مکی صورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 29 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹ لی جائے گی، یعنی سورج کو جو ہے وہ حکم ہوگا کہ دوبارہ جو ہے وہ طلوع ہو جا، اور پھر قیامت کے دن جو ہے وہ دھوپ کو جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا۔ اب دنیا ختم کر دی جائے گی، دھوپ کو لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، یعنی تارے جو ہے وہ زمین پر آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ بھی ختم کر دیے جائیں گے، ستارے زمین پہ آ جائیں گے، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، یعنی اب جو ہے وہ قیامت واقع ہوگی اور انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنی کے جو مالک ہیں وہ اپنی اونٹنی چھوڑ کے بھاگیں گے، یعنی کسی کو اپنے مال کی اس دن نہیں پڑی ہوگی، ہر ایک جو ہے اپنے مال کو چھوڑ کر اپنے اعمال کے پر پھر غور کر رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور جب جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا، کہ جانور جو ہیں اس دن جمع ہوں گے، اور کسی جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی اسے بھی بدلہ دے کر دونوں جانوروں کو اسی وقت ختم کر دیا جائے گا، یعنی بدلہ جو ہے وہ پورے کا پورا انصاف جو ہے وہ بروز قیامت کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر کو جلا دیا جائے گا، سمندر کو سلگھا دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنیں گے، یعنی انسانوں کی ہڈیاں پھر دوبارہ مل جائیں گی، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھ جائے گا اور انسانوں کو پھر زندہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا، یعنی پہلے جو ہے عرب لوگ وہ جب بیٹی کی ولادت ہوتی تو اسے زندہ جو ہے وہ دبا دیا کرتے تھے زمین میں، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں جو ہے وہ دبایا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسے کس خطا پر جو ہے وہ مار دیا گیا، اسے کہا جائے گا
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال وہ کھولے جائیں گے، نامہ اعمال وہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفت ستار کا واسطہ اور وسیلہ ہم سب کے نامہ اعمال کو پوشیدہ فرمائے۔ فرمایا کہ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو کھینچ لیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا گیا، ستارے زمین پہ آ گئے، پہاڑوں کو ختم کر دیا گیا، سمندروں کو جلا دیا گیا، اور آسمان کو جو وہ کھینچ لیا جائے گا، پوری بروز قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت جو ہے وہ پاس لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا نامہ اعمال لے کر حاضر ہوئی ہے، یعنی انسان اس دن سمجھ جائے گا کہ میں کس چیز کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں، الجوار الکنس، پھر سیدھے چلیں پھر تھم جائیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر دے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ دم لے۔ یہ ساری قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد رب العالمین کیا فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں؟ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن پاک سچے عزت والے رسول کا سچا قول ہے۔ یعنی اے انسان، آج تو اور میں یہ دنیا میں جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ سچے عزت والے رسول کا سچا قول ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین، جو قوت والا ہے اور عرش والے کے یہاں وہ اس کا حکم جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا مطاعن، جو رب العالمین کے فرما بردار ہیں، ثم امین، پھر امانت دار ہیں، یعنی جس طرح انہیں آیتیں بتائی گئی اسی طرح انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیتوں کا نزول کیا۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب یہ مجنون نہیں ہیں، یعنی کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے کے لیے یہ بکواس کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نعوذ من ذالک کوئی جنون ہے، بلکہ یہ تمہارے نبی ہیں، انہیں ان کے ساتھ کوئی جنون نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ جو آیت مبارکہ اہل سنت و جماعت کی جانب سے یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما هو علی الغیب بضنین، یہ غیب بتانے پر بخل نہیں کرتے۔ تو بخل کون شخص کرتا ہے؟ کہ جب کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ نہ دے تو کہیں گے کہ یہ بخیل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب ہے، تبھی تو رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار علم عطا فرمایا۔ اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے ہم حواس خمسہ سے حاصل نہ کر سکے۔ حواس خمسہ یعنی ہماری قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، ہماری جو ہے سننے کی قوت، جو ہے ہماری دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، بولنے کی قوت، چھونے کی قوت، یہ پانچ جو قوتیں ہیں انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ اس چیز سے ہم کسی علم کو حاصل نہ کر سکیں، اور وہ علم جو ہے وہ علم غیب کہلاتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم غیب عطا ہوا ہے وہ بتدریج عطا ہوا ہے، یعنی آہستہ آہستہ کر کے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب میں اضافہ ہوتا رہا۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یہ تبیانا لکل شیء ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا بیان ہے، اور یہ ہر چیز کا بیان
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا گیا، کیونکہ سورہ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم الانسان، کہ رحمان نے اپنے بندے کو سب کچھ سکھا دیا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا بیان ہے، اور ہر چیز کا بیان کا نزول جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، اور فرمایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ تو سچے رسول کا پڑھا ہوا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اے لوگوں تم قرآن کا دامن چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، تم کس طرف جا رہے ہو؟ آؤ قرآن مجید فرقان حمید سے وابستہ ہو جاؤ، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ قرنن سے نکلا ہے۔ قرنن کا مطلب یہ ہے کہ مل جانا، کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے مل جاتا ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید بھی اس سے مل جاتا ہے، پھر قرآن مجید فرقان حمید اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ تو فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے لوگو تم کہاں جاتے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو نصیحت ہے سارے جہاں والوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تو تم میں سے جو چاہے وہ سیدھی راہ کو اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کیا چاہو گے بلکہ ہوگا وہی جو رب العالمین، جو سارے جہاں والوں کا چاہنے والا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی ہوگا جو وہ چاہے گا۔ اے انسان، تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو رب العالمین چاہے گا، وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انفطار یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 82 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 82 ہے۔ اس میں 19 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنے بالکل سامنے دیکھے تو وہ اس صورت کی تلاوت کرے، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور تارے وہ جھڑ جائیں گے، وہ زمین پر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر وہ بہا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، پھر جب قبروں کو کریدا جائے گا، قبروں سے انسان باہر آ رہے ہوں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے بھیجا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کہ تیرا رب تو اتنا کریم ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر رہا ہے، بلکہ گناہوں کو معاف نہیں، اس کی رحمت تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ تو تجھے تیرے رب سے کس چیز نے روکے رکھا؟ تیرے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک، تیرا وہ رب جو تجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ الذی خلقک، تجھے اس نے پیدا کیا، تو کیا جب اس نے تجھے پیدا کیا تو تجھے وہ روزی نہیں دے گا؟ تو کیوں روزی کے لیے جھوٹ بول رہا ہے؟ کیوں تو گناہ کر رہا ہے؟ خلقک، اے انسان، تجھے رب العالمین نے پیدا کیا۔ فسواک، پھر تیری صورت کو ٹھیک بنایا، کہ جہاں پر ہاتھ ہونا چاہیے وہاں پر تیرا ہاتھ بنایا، جہاں پر ناک ہونا چاہیے وہاں پر تیری ناک بنائی، تیری پوری صورت بنائی، تیرا پورا جسم بنایا، جہاں پر جو چیز ہونی چاہیے وہاں پر اسی چیز کو بنایا۔ فعدلک، پھر تجھے ہموار کیا۔
فی ای صورت ما شاء رکبک، پہ جس صورت میں چاہا تجھے اس نے پیدا کیا، جو صورت اس نے دینا چاہی اس میں تجھے اس نے پیدا کیا۔ اور کیسی اس کی شان ہے کہ انسان کے چہرے پر اعضاء وہی ہیں لیکن شکلیں سب کی الگ الگ ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ تم اس دن کے آنے، انصاف کے دن کے آنے کو جھٹلاتے تھے کہ وہ دن ابھی نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، کہ انسان تو یہ مت سوچ کہ رب العالمین تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، لیکن تجھ پر کچھ اور نگہبان بھی ہیں۔ کون ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ کرامن کاتبین ہیں جو تیرے دائیں اور بائیں جانب ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر تو نیکی کر رہا ہے تو وہ نیکی کو بھی لکھ رہے ہیں، بلکہ تیرے پر یہ کرم ہے کہ اگر تو ایک نیکی کرتا ہے وہ 10 لکھتے ہیں، اور اگر تو ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ جب انسان، یہ کرامن کاتبین کیسے رحمت کے فرشتے ہیں کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، ابھی اس نے کیا نہیں ہوتا، تو فرشتہ جو ہے جب وہ بالکل انسان کرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو گناہ کا جو فرشتہ ہے الٹے ہاتھ پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ لکھتا ہے، تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے رک جا، ہو سکتا ہے یہ کچھ پلٹ آئے، ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ خوف آ جائے اور جو ہے کچھ پلٹ جائے۔ پھر جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے انسان تو اس کا صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ کرامن کاتبین، یہ کرامن کاتبین ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ کرامن کاتبین رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ تو دنیا سے چلا گیا، اب ہمارا کیا کام، ہم کیا کریں؟ تو رب العالمین فرماتا ہے جاؤ اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ کہ یہ کرامن کاتبین ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیکوکار ہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ ضرور چین میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، سکون اور اطمینان ان کے چہروں پر ہوگا۔ اللہ والے نیک بندے ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے چھپ نہ سکیں گے، یعنی جہنم سے وہ کہیں بھاگ نہ سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تو اے انسان تو نے کیا جانا کہ یہ انصاف کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اے انسان تو نے کیا جانا کہ یہ انصاف کا دن کیا ہے؟ یہ انصاف کا دن وہ ہے، فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگی۔ اگر بیٹا بھی ماں سے کہے گا کہ آج کے دن میرے گناہ اپنے سر لے لو، وہ ماں بھی تیار نہیں ہوگی۔ ہر جان کو اپنی پڑی ہوگی، اپنے اعمال کا وہ حساب دے گا، اور کیا ہوگا اور حکم کس کا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف رب العالمین کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ان صورتوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جو ہم نے قیامت کی منظر کشی سنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے کی اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اے میرے مالک، میرے مولا، آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ آج کے دن کی نسبت
خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ یا ارحم الراحمین، ان کے صدقہ وسیلہ سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین کریم مالک و مولا پاک پروردگار، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو عشق و وفا کی ہے، اپنی پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر لٹا دیا۔ اے میرے مالک، میرے مولا، ان کا صدقہ، ان کا وسیلہ ہمیں بھی اپنی زندگی اس مقصد کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے مالک، میرے مولا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ وسیلہ ہم سب کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے جو مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا، میرے مالک، میرے مولا، ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا مجاہد بنا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، میرے مولا، آج کے دن میں جن کے عرس منائے جا رہے ہیں، حضرت شیخ حامد لاہوری علیہ الرحمہ، شہنشاہ گونڈل، حاجی موسیٰ باوا علیہ الرحمہ، اور میرے مالک، میرے مولا، جتنے بھی عرس منائے جا رہے ہیں، حضرت سیدنا معصوم شاہ بخاری علیہ الرحمہ، اور میرے مالک، میرے مولا، بالخصوص ہمارے علاقے کی مسجد کے امام صاحب کا انتقال ہوا، مفتی خان محمد درانی صاحب۔ اے میرے مالک، میرے مولا، 42 سال تک وہ مسجد میں خطابت اور امامت فرماتے رہے، میرے مالک، میرے مولا، ان کی درجات کو بلند فرما یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک، میرے مولا پاک پروردگار، ہم سب کو تیرے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک، میرے مولا پاک پروردگار، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، ہر سال حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما، ہر سال حج مقبول و مبرور عطا فرما۔ میرے مالک، میرے مولا، ہمیں موت سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کریم مالک و مولا دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اے میرے مالک، میرے مولا پاک پروردگار، ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و وفا کی نعمت عطا فرما۔ غازی ملت غازی تنویر قادری علیہ الرحمہ، اے میرے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اور جتنے بھی مسلمان بے گناہ قید ہیں، ہر ایک کو مولا، اے میرے مالک، میرے مولا، رہائی عطا فرما۔ جن سیدہ کے لیے دعا کا کہا گیا، میرے مالک، میرے مولا، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جتنے یہاں پر بیمار ہیں، جتنے آن لائن سن رہے ہیں، میرے مالک، میرے مولا، جتنے گھروں میں سن رہے ہیں، میرے مالک، میرے مولا، جو بیمار ہیں، ہر ایک کو مولا صحت کاملہ متواترہ عطا فرما۔ اے میرے مالک، میرے مولا پاک پروردگار، تحریک لبیک پاکستان کو ہمارے استاد محترم مفتی محمد غلام غوث بغدادی صاحب، ہمارے قائد محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب، اور تحریک لبیک پاکستان کو عظیم الشان کامیابیاں عطا فرما۔ اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عطا فرما۔ مولا، جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، ان غریبوں کو لوٹا، اے میرے مالک، میرے مولا پاک پروردگار، ان غریبوں کے ساتھ اے میرے برا سلوک کیا، اے میرے مالک، میرے مولا، اس مہنگائی کے طوفان کا جو بھی مولا باعث بنا، میرے مالک، میرے ہر ایک کو عبرت کا نشان بنا۔ اے میرے مالک، میرے مولا، ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر اپنا خاص رحم فرما، فضل فرما۔ اے میرے مالک، میرے مولا، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ جو بچیاں گھروں میں بے رشتہ ہیں، مولا، نیک صالح رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتے ہو گئے، گھروں میں چین، سکون و آرام عطا فرما۔ جو اور بے اولاد ہیں، مولا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ و وسیلہ، مولا، اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام عطا فرما۔ اے میرے مالک، میرے مولا، میرے مالک، جو اولاد والے ہیں، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح اور مولا مجاہد اسلام بنا۔ نور حمزہ، نور فاطمہ اور تمام طلبہ طالبات کو میرے مالی عظیم الشان کامیابیاں نصیب فرما۔ جو کچھ پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ جو ہم نہ مانگ سکے، مولا، آج تک تو سے یہ دعائیں مانگی جو آئندہ مانگیں گے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔